اور ابھی آپ کو لے چلیں گے کراچی، جہاں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بیوروکریسی میں سے ایسے ہیں جو انہوں نے زبردستی ہم پر لاد دیے ہیں، وہ اویلیبل ہیں، اور جتنا عملہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہوتا ہے، پولیس کا عملہ ہوتا ہے، ٹریفک پولیس ہے، 90% اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بھرتی کردہ لوگ ہیں، ان کا کراچی شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کبھی بھی لسانیت کو اور تعصب کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد پر اگر کسی نے بھی کوئی سیاست کی ہے تو اول تو اس نے نقصان پہنچایا ہے اپنی ہی کمیونٹی کو، اور دوسرا اس پوری لسانی سیاست اور نفرت کی سیاست نے اس سندھ کے عوام کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لیکن پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ لسانی بنیادوں کے اوپر تمام کام کرے تاکہ ایک تقسیم پیدا ہو، اور وہ در حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ آپ نے اندرون سندھ میں تو لوگوں کو ڈرا لیا، دھمکا لیا، لیکن اب کراچی میں رہنے والے اگر آپ لسانی بنیادوں پر بھی کام کر رہے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے رہنے والے بلوچ، کراچی کے رہنے والے سندھی، کراچی کے رہنے والے گبول، جوکھیو، یہ سب لوگ اب پیپلز پارٹی کو نہ صرف جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، بلکہ انشاءاللہ اس بلدیاتی انتخاب میں ان کو بہت بڑا جو ہے نا سیٹ بیک ہوگا اور دھکا لگے گا، اور اب یہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے ان کے خلاف، ان کی وڈیرہ شاہی کے خلاف، ان کی جاگیرداری کے خلاف۔ اس لیے پیپلز پارٹی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ جن کو اپنے لوگ کہتے ہیں ان کو بھی ڈبو رہے ہیں، ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہ باقی سیاسی جماعتیں جو حکومتی جماعتیں ہیں، اس وقت تو عملاً تمام پارٹیاں ہی حکومت میں شامل ہیں، اور وہ سب بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی۔ ایم کیو ایم اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اتحادی ہے، اور ایم کیو ایم کے پیش نظر نہ یہ شہر ہے، نہ اس کے حالات ہیں، نہ بارش اور آفت زدہ لوگ ہیں، بلکہ اس پچھلے عرصے میں جب سے بارشیں شروع ہوئیں اور لوگ پریشانی میں ہیں، اس پریشانی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک مشیر میں اضافہ کر لیا، اور اس وقت ایم کیو ایم کا پورا زور اس پر ہے کہ کسی طرح گورنر ان کا اپوائنٹ ہو جائے۔ ان کی وزارتوں اور ان کی گورنرشپ اور ان کے علل تللو اور ان کی کرپشن کی جو قیمت ہے وہ شہر کراچی کے لوگ 35 سال سے بھگت رہے ہیں، اور اب شہر کے لوگوں کو ظاہر سمجھ میں آ گیا ہے کہ کن لوگوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ شہر اپنی بنیادی حقوق سے محروم شہر ہے۔ یہ بتائیں کہ وہ آبادیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یا وہ آبادیاں جو اس وقت پانی جہاں پر جمع ہو جاتا ہے، یہ کوئی انون آبادیاں نہیں ہیں۔ یہ پی ڈی اے میں کیا بلا ہے جس کا پچھلے سال کا سندھ کا بجٹ ہی تقریباً 1.5 ارب روپے تھا، نوید 1.5 ارب روپے تھا، وہ کہاں خرچ ہوا؟ 1.2 ارب روپے علیحدہ سے تھے کہ جو نالوں کی صفائی اور مینٹیننس وغیرہ کے لیے جو ہے رکھے گئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اور اس میں سے 66 کروڑ روپے ابھی مونسون کی ان بارشوں کے لیے اس کے ٹینڈر کیے گئے ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب، آپ جو گلیوں میں جا کر، سڑکوں پہ جا کر جہاں پر پانی نکل جاتا ہے 24 گھنٹے میں، اس جگہ پہ جو ویڈیو بناتے ہیں، آپ پہلے اس کا جواب دیں 66 کروڑ روپے کہاں ہیں؟ کون سے نالے صاف ہوئے ہیں؟ کون سی جگہ پر جا کر دیکھیں، گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں یہ نالے، چھوٹے نالے ہوں یا بڑے نالے ہوں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ شہر میں بہت زبردست طریقے سے اپنے آپریشنز کر رہے ہیں۔ سیاسی بنیادوں کے اوپر ایڈمنسٹریٹر کا تقرر عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہے، اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے اور بلدیاتی انتخابات پر قبضہ کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد سندھ حکومت کے پیش نظر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے، اس میں اگر سیاست بازی کریں گے، سیاسی ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے سے مسئلہ حل کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ مرتضی وہاب صاحب تو شہر کراچی میں کوئی زیادہ عرصے سے ہیں بھی نہیں، ان کو معلومات بھی پوری نہیں ہے، اور جس طرح سے بیوروکریسی ان کے ساتھ کھیلتی ہوگی اور یہ اس کے ساتھ کھیلتے ہوں گے تو یہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں۔ کراچی کے لوگوں کا تو برا حال ہے اس وقت، اس لیے یہ سندھ حکومت براہ راست ذمہ دار ہے۔ اس وقت جو صورتحال موجود ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر اس وقت پانی موجود ہے۔ ابھی کل سی ایم صاحب نے یہ فرمایا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ریلیف کا کام نہیں کر سکتے۔ سی ایم صاحب، ایک سینیریو میں آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت ڈالے، لیکن اور آپ کے بچے اس کے اندر ہوں موجود، آپ کے بچوں کے بچے موجود ہوں، تو آپ اس کا انتظار کریں گے کہ بارش رکے گی تو میں نے ریلیف کا کام کروں گا اور انہیں پانی سے نکالوں گا؟ یہ اس شہر کے 3 کروڑ عوام یہ اس طرح کی باتیں سنتے سنتے جو ہے وہ اب بہت پریشان ہو گئے، کہاں جائیں، وہ کس کے پاس جائیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسے موقع پر کوئی اپوزیشن ہوتی ہے جن کی جو ہے وہ حکومت اس میں اسمبلی میں نمائندگی ہوتی ہے، جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے۔ اب مینڈیٹ جن جماعتوں کو اس شہر کراچی کے لوگوں نے دیا، ان کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل اتنے طویل عرصے کے بعد اب آپ یہ سنیے کہ عمران خان صاحب نے یہ فرمایا
کہ ہم نے 35 ارب روپے نالوں کی صفائی کے لیے دیے ہیں. یہ پہلا بیان ہے ان کا کراچی کے لیے اپنی حکومت کے جانے سے لے کر اب تک, جبکہ جب بہت پریشر بنا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پی ٹی آئی کے 14 سیٹوں کا مینڈیٹ کہاں ہے ان کے ایم این اے, کہاں ہے ان کا ایم این اے کا فنڈ, وہ بارشوں میں بہہ گیا ہے, ان کے لوگ کہاں ہیں, ان کی لوکل لیڈرشپ تو کہیں نظر ہی نہیں آتی, صرف سوشل میڈیا پر وہ اپنی کچھ ایونٹس کر لیتے ہیں اور ایونٹ کی بنیاد پر وہ اپنی مرکزی لیڈرشپ کو خوش کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا. تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ بیان دے دیا کراچی سے یہ تعلق ہے اس وقت کی, یعنی ابھی 3-4 مہینے پہلے تو آپ وزیر اعظم تھے اور آپ سب سے بڑے لیڈر ہیں اس وقت اپوزیشن کے, اور آپ کی صوبہ کے پی میں حکومت ہے اور آپ کے اتنی بڑی نمائندگی یہاں پر موجود ہے, اور کراچی سے آپ کا تعلق اور آپ کے لوگوں کا تعلق یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, تو ہم بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, ہم ہی تو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہم ہی تو اس سے لڑ رہے ہیں. ہمارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا اور پیپلز پارٹی سے وہ منوا لیا جو آپ اتنی بڑے مینڈیٹ کے بعد بھی کچھ نہیں منوا سکے. یہ ہماری جدوجہد ہے. جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اتنے بڑے مینڈیٹ والے کیوں نہیں فیلڈ میں موجود ہوتے, وہ سوشل میڈیا کی ایونٹ بازی کے علاوہ کچھ کیوں نہیں کرتے. آپ پوچھیں اپنے لوگوں سے, 10 لوگ میئر کا مقابلہ کر رہے ہیں آپس میں, کراچی کے عوام کدھر جائیں. اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ یہ تھی کہ ہم یہاں پر 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, تو میں یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا, مؤدبانہ سوال کرنا چاہوں گا, خان صاحب یہ جو آپ نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا ہے, اس کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہے, اور آپ نے اور ایم کیو ایم نے مل کر کراچی کے اوپر چھرا گھونپا ہے کہ آپ نے بغیر کسی آئینی ترمیم کے, جو کہ آپ کے لیے یعنی یہ غیر قانونی آپ نے قدم کیا ہے, ساروں کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ اب تو کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھ گیا. میں آپ سے ضرور یہ مؤدبانہ سوال کروں گا کہ کے الیکٹرک کا سبجیکٹ وفاق کا سبجیکٹ ہے, اور اس کے الیکٹرک مافیا کو نون لیگ نے بھی سپورٹ کیا, پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا, ایم کیو ایم نے بھی سپورٹ کیا, اور بدقسمتی سے آپ نے بھی سپورٹ کیا. آپ نے عارف نقوی کے خلاف انکوائری نہیں ہونے دی. آپ کے الیکٹرک مافیا کو, آپ کے یہ جو بڑے بڑے وزیر تھے, جب سپریم کورٹ میں اس کی ایکسکلوزیوٹی ختم کرنے کے لیے جب کیس چل رہا تھا, تو ججوں کے چیمبر میں جا کر اسد عمر اور رزاق داؤد اور غالباً ندیم بابر یہ سب پہنچے تھے اور ریکویسٹ کی ججوں سے کہ آپ کے الیکٹرک کے خلاف اقدام نہیں کریں. ایک پرائیویٹ کمپنی جو مافیا بن چکی ہے, آپ کی پارٹی اس کو کیوں سپورٹ کرتی ہے؟ کیوں آپ اس کے خلاف اٹھ کر بات نہیں کرتے؟ بغیر معاہدے کے آپ اسے سوئی سودن گیس سے گیس فراہم کرتے رہے. 100 ارب روپے کی لائبلٹی, اس سے بھی زیادہ اس کی سوئی گیس کی موجود تھی. نون لیگ نے بھی یہ کام کیا اور آپ نے بھی یہ کام کیا. تو آپ بتائیں کہ اس میں کون سی 18ویں ترمیم مانے تھی؟ اتنا بڑا مینڈیٹ شہر کراچی نے آپ کو دیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے K4 جو آپ نے کہا تھا کہ صوبائی حکومت نہیں بنا سکتی, تو میں بناؤں گا, ہم بنائیں گے. ہم خوش ہوئے کہ چلیں پرائم منسٹر نے کراچی کو آن کیا, لیکن آپ کو آپ کے لوگوں نے شاید یا تو بتایا نہیں, یا آپ کراچی کے لیے اتنا فکر مند پتہ نہیں کتنا ہوتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر اعلان کیا کہ K4 منصوبہ 650 ملین گیلن یعنی 65 کروڑ گیلن یومیہ کا ہم جو ہے وہ بنائیں گے اور 2 سال میں اس کو مکمل کریں گے. آپ کی ساری فوٹیجز موجود ہیں. آپ نے چیئرمین وابڈا سے کہا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے ابھی بتایا ہے, اور ہم K4 اب کراچی کے لیے وفاق بنا کر دے گا. لیکن آپ نے اس کے اگینسٹ میں جو پیسے رکھے وہ 18 ارب روپے تھے, اور اگلے سال پھر اب یہ ہوا کہ ظاہر اس بجٹ میں بھی نون لیگ نے صرف 20 ارب روپے رکھے, وہ 18 ارب روپے بھی کنزیوم نہیں ہوئے تھے اس وقت اس سال میں. تو آپ کیسے K4 200 ارب روپے سے زیادہ کا منصوبہ بنا دیتے؟ اور آپ نے زیادتی یہ کی کہ یہاں آپ نے اعلان کیا کہ 65 کروڑ گیلن یومیہ ہوگا, اور اسلام آباد میں جا کر آپ نے اکنامک کونسل کی میٹنگ میں اس کو 26 کروڑ گیلن کر دیا, اور وہ بھی بجٹ نہیں رکھا. تو آپ کراچی کے لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ اس طرح کی باتیں آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی ہاں آپ نے کہہ دیا کہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا؟ آپ نے یہاں پر آ کر KCR کا اعلان کیا, کراچی سرکولر ریلوے کا, کہا کہ اس میں 200 سے 250 ارب روپے لگیں گے. اس وقت تک نہ کنسلٹنٹ کا پتا تھا, اس وقت تک نہ کمپنی کا پتا تھا کون بنائے گی, ریلوے بنائے گی یا کوئی باہر کی کمپنی بنائے گی, لیکن آپ نے اعلان کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اس اعلان کے بعد اس کا فالو اپ کیا؟ اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے بارے میں کوئی سنجیدگی سے نہیں سوچتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.